تو اب میں دعوت دوں گا اپنے استاد حضرت مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ آپ کے سامنے علمی اور محققانہ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، آپ حضرات کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے، تقریباً 12 بجے 12:30 بجے سے لے کر اب تقریباً 4 بجنے والے ہیں۔ دوست یہاں تشریف فرما ہے اور وہ تکلیف میں بیٹھے ہوئی ہے، بارشیں ہوئی درمیان میں اور گرمی بھی ہے اور موضوع بھی ایک ہے، اور اس موضوع سے متعلق مختلف علماء کرام کے بیانات بھی ہوئی ہیں۔ اب مجھے سمجھ میں آ بھی نہیں رہا ہے، میرے لیے انہوں نے کچھ چھوڑا بھی نہیں۔ جو کچھ مجھے کہنا تھا، ذہن میں کچھ باتیں تھیں، وہ سب کچھ انہوں نے کہہ دیا، تو انہی باتوں کو میں اگر دوہرا بھی دوں گا تو آپ کو مزہ بھی نہیں آئے گا۔ مولوی صاحب نے لمبی چوڑی یہ ہے کہ تمہید بھی باندھی اور لمبے چوڑے القاب بھی میرے لیے بیان کر دیے، اور انہوں نے مجھے چونکہ وہاں سے بلایا ہے اور ٹکٹ بھی مجھے بھیجا ہے، ظاہر ہے کہ اس ٹکٹ کو وصول بھی کرے گا، ایسے مفت میں چھوڑے گا بھی نہیں۔ اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ میری نجات بھی اسی میں ہے اور عافیت اسی میں ہے کہ کم از کم کچھ گفتگو کروں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ واپس بس میں بھیج دے گا مجھے یا کسی ٹرک کے اندر بھیج دے گا۔ تو آپ حضرات اگر موڈ میں ہیں تو آپ کو لے کر کے تھوڑا سا چلوں گا، اور اگر یہ ہے کہ آپ حضرات بالکل دھڑا یہاں پر ہے، جسم یہاں پر ہے اور زڑا کسی اور جگہ پر ہے، دل آپ کا کسی اور جگہ پہ لگا ہوا ہے، تو پھر ہمیں بھی زیادہ کہنے کا شوق نہیں ہے، ہم بھی کوئی کرائے کا ٹٹو تھوڑی ہے کہ یہاں پر کے بٹھا کر کے آپ حضرات جو ہے اس طریقے پر۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ چلو بڑی مہربانی، آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے انشاءاللہ، پھر یہ تھکاوٹ بھی آپ کی دور ہوگی۔ مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے، تھکنا تو ہمیں چاہیے، تھکے ہوئے تو ہم لوگ ہیں، اس لیے کہ آپ لوگ ناراض نہ ہوں۔ میں تو ایران بار بار جاتا رہتا ہوں، ہمارے رشتہ دار اور عزیز وہاں رہتے ہیں اور بلوچ لوگ بہت رہتے ہیں۔ ابھی بھی میں گیا تھا ایران، تو خمینی صاحب کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت کا جب انتقال ہو گیا، جب ان کا جنازہ اور ان کی میت جو اٹھائی گئی ان پر چارپائیوں پر، تو مرید لاکھوں کے تعداد میں کہ امام صاحب کا انتقال ہو گیا، تو مرید سارے کے سارے جمع ہو گئے، تو اس چارپائی کو بھی ہاتھ دے رہے تھے، پھر چھلانگ مار رہے تھے، تو حضرت گر پڑے اور وہ لاش اس کی گرا دی، اور مہر و محبت میں لوگوں نے اس کے پورے کفن پھاڑ دیے۔ آپ یقین کریں کفن کے بھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اوصلہ اللہ الی ما یستحق من الجحیم۔ خیر، یہ علماء سے بعد میں اس کا ترجمہ کر لینا، پوچھ لینا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مہر و محبت میں سانپ اپنے بچوں کو کاٹتا ہے، اس لیے سانپ کے انڈوں سے جب اس کے بچے نکل جاتے ہیں تو فوراً بھاگ جاتے کہ ہماری خیر نہیں ہے، مہر و محبت میں آ کر۔ اور حضرت کی یہ کہ کفن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے لوگوں نے، اور حضرت کو ننگے حالت میں اس کو قبر میں اتارا۔ اس طریقے پر فرشتے بھی دیکھ لیں کہ یہ کوئی وہاں سے دھتکاری ہوئی ہے دنیا سے، اس کو اس انداز پر بھیجا گیا۔ خیر مسئلہ، ہمارے ساتھ جو دوست محبت کرتے ہیں وہ بھی بہت اچھی محبت ہوتی ہے ماشاءاللہ، اس میں نہ ہمیں رات کا سونا ہے نہ دن کا سونا ہے،
نہیں ہے کہ اللہ آپ کا بھلا. یہ مہر و محبت میں. اور ابھی میں کوئٹہ گیا تھا تو وہاں مہر و محبت ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ختم نبوت کے کچھ جلسے تھے تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پٹھان جمع ہوتے تھے ماشاءاللہ. بعض تو ظالم کھینچ کر کے اس پگڑی سے بوسہ لے رہے ہیں, پگڑی کو کھینچ کر کے, اور بعض نے تو ماشاءاللہ اس طرح مہر و محبت کر دی, اتنے بڑے نسوار کھا کر کے پورے چہرے پہ انہوں نے ماشاءاللہ مہر و محبت کا. ہمارے کچھ ساتھی گالی دے رہے تھے میرے ساتھ تھے اور وہ پتہ نہیں اپنے پشتوں میں ان کو بتا رہے تھے تسکیں آخوات سے سکیں. میں نے کہا چھوڑو بھائی یہ بھی محبت ہے ماشاءاللہ. تو الحمدللہ انہوں نے مجھے پورا میک اپ کر کے چھوڑ دیا, نسوار سے میک اپ کر کے چھوڑ. اب آپ بتائیں آپ کو نیند آ رہی نہیں؟ مولانا کا چونکہ حکم ہے اس وجہ سے میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مصروف رکھوں گا. اگر آپ نشاط اور خوشی سے بیٹھے ہوئے تو سبحان اللہ. آج سے 1500 سال پہلے یہ وہ 5 آیتیں ہیں جن کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے. قرآن کی 114 سورتوں میں سب سے پہلی سورت ہے جس کو سورۃ الاقراء کہا جاتا ہے. اقرأ بسم ربک الذی, اشارہ کر دیا صوفیہ کے مسلک کے مطابق. صوفیہ کہتے ہیں کہ اقرا کے لفظ کے اندر اشارہ تھا. ہم لوگ بلوچ لوگ اور سندھی الف کہتے ہیں اور آپ لوگ حمزہ کہتے ہیں. قاری سیف الرحمن چونکہ قاری ہے اور قاری فیاض الرحمن قاری ہے, یہ اپنی زبان چلاتے ہیں. مجھے تو معلوم نہیں ہے چاہے آپ الف کہہ دو یا حمزہ کہہ دو, لیکن عوام میں یہ مشہور ہے کہ عوام الف کہتے ہیں. تو اقرا کے الف سے اشارہ تھا اللہ, کاف سے اشارہ تھا قرآن, را سے اشارہ تھا رسول اللہ. فرمایا کہ میں اللہ قرآن کو بھیجتا ہوں اے رسول تیرے سینے پر. اس اقرا سے پہلے اشارہ یہ صوفیہ کے مسلک کے مطابق. لیکن فرمایا کہ پھر الف دیکھ لو, ابتدا میں اقرا بھی الف ہے اور را کے بعد پھر الف ہے جس کو حمزہ کہتے ہیں. حمزہ کہہ دو یا الف کر دو. اول میں بھی الف ہے, آخر میں بھی الف ہے, درمیان کے اندر کاف ہے, پھر را ہے. اشارہ کر دیا کہ اللہ کا کلام آئے گا, اللہ کا کلام آئے گا اور اللہ کا قرآن آئے گا اور رسول آپ پر آئے گا. احترام کریں گے نہیں کریں گے یہ قرآن واپس میرے پاس آ جائے گا, یہ قرآن واپس آ جائے گا اور دنیا کو تہو بالا کر دوں گا. اول بھی اللہ اور آخر میں حمزہ کو لایا, آخر میں بھی اللہ ہی اللہ, درمیان میں قرآن مہمان بن کر کے تمہارے پاس آ گیا. احترام کرو گے تو تمہاری بہتری ہے, تمہاری بھلائی ہے, اور احترام نہیں کرو گے تو خالق تمہیں تہو بالا کر دے گا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آ گئے. اور یاد رکھو اقرا کا معنی پڑھ لو. جو پڑھتا ہے وہ ہوتا ہے قاری, جس چیز کو پڑھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مقروء, اور جو پڑھانے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مقری. پڑھانے والا اللہ ہے, پڑھنے والا قاری محمد رسول اللہ. اور قرآن کا معنی مقروء جس کو پڑھا جاتا ہے. وہ قرآن کا معنی پڑھنے اور پڑھانے کے معنی میں آتے ہیں. سب سے پہلے اللہ نے خود اس کی تلاوت کی ہے. اس لیے جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, جبریل اللہ پاک سے ہو کر کے جب آتا ہے, جب اللہ سے ہو کر کے نبی کے پاس آتا ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حریص ہے اور ایسا فریفت ہے قرآن پر, اور ایسا قرآن پر فریفت ہے کہ کہیں قرآن کا کوئی لفظ اور کوئی جملہ اور کہیں کوئی زیر و زبر کوئی حرکت چھوٹنے نہ پائے. جلدی میں جبریل کے ساتھ مل کر کے دونوں کے دونوں پڑھ رہے ہیں. اللہ فرماتے کہ پیارے صبر کرو, لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دو, صبر کرو, انتظار کرو. فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, جب ہم پڑھیں گے جبریل پڑھے گا تو آپ اس کے بعد پھر آپ کو پڑھنا ہے. لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قاری سیف الرحمن جو بچوں کو پڑھاتا ہے وہ بھی نہیں ہے, قاری فیاض الرحمن بھی نہیں ہے, میرے شیخ مولانا سلیم اللہ خان بھی نہیں ہے, اور یہاں پر استاد شیخ الہند بھی نہیں ہے, یہاں پر استاد شیخ العربی والعجم حسین احمد مدنی نہیں ہے. فرمایا کہ خدا اے محمد آپ مجھے بڑے اچھے شاگرد ملے ہیں, تیرا رب جو ہے تیرا استاد اکرم ہے. اقرأ وربک الاکرم, استاد تیرا اکرم ہے. نبی کون ہے؟ شاگرد رسول کریم ہے, قرآن بھی کریم ہے. جبریل جو لے کر کے آ رہا وہ بھی کریم, جو لے کر آ رہا وہ بھی کریم. قرآن کریم اور شاگرد بھی کریم, استاد اکرم, شاگرد قاری اور استاد مقری. فرمایا کہ یہاں پر طلب ہے, دینے والا بھی
پورا دے رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون اس کا مستحق ہے، اور لینے والا بھی جانتا ہے، لینے کے دل کے اندر بھی طلب موجود ہے۔ فرمایا جب آپ تڑپ رہے اس طرح، لہذا آپ کو تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان علینا جمعہ فی صدرک، آپ کے سینے کے اندر ہم اس کو جمع کر دیں گے۔ ثم ان علینا بیانہ، اس کی تشریح ہم کریں گے، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لفظ آپ سے چھوٹنے بھی نہیں پائے گا۔ سنقرئک فلا تنسى، میری ذات کی قسم ایسا پڑھاؤں گا آپ کو قیامت تک آپ بھولیں گے بھی نہیں۔ جہاں پر استاد اس قسم کا ہو، استاد اکرم ہو، شاگرد کریم ہو، قرآن کریم ہو، لانے والا جبریل بھی کریم ہو، استاد بھی امین ہو، استاد بھی امین، شاگرد بھی امین ہو، استاد بھی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ ادھر ادھر مولویوں کو نہ دیکھیں، پھر میں غصہ ہو جاؤں۔ ہاں، استاد کریم، استاد اکرم ہے، شاگرد کریم ہے، لانے والا کریم ہے، قرآن کریم ہے، استاد امین ہے، شاگرد بھی امین ہے۔ انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین۔ اور امین کون ہے؟ نبی امین ہوتا ہے، اللہ بھی امین ہے، اللہ بھی امین ہے، اس کے پاس امانتیں، پھر ان امانتوں کو تقسیم کس کے پاس کرتا ہے؟ نبی امین ہے، نبی کے پاس اس امانت کو بھیجتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ ناراض بھی نہ ہو جاؤ، جس طریقے پر نبی امین ہوتا ہے سورہ اعراف کے اندر 3-4 جگہوں میں موجود ہے، انی لکم رسول امین۔ ہر نبی یہ کہتا کہ ہم امین ہے، امین ہے، امین، اور یعنی امانت دار۔ امانت اس کے حوالے کیا جاتا ہے جس پر اعتماد ہوتا ہے، جس پر اعتماد ہوتا ہے امانت اس کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی آپ پر اعتماد ہے، اور نبی کو علماء پر اعتماد ہے، اللہ کو علماء پر اعتماد ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، قرآن بھی ایک بڑی امانت ہے، اس سے بڑھ کر کے اور کوئی قیمتی امانت ہے ہی نہیں ہے۔ قرآن امانت ہے، امانت اس کو دیا جاتا ہے جس پر اعتماد ہوتا ہے، اور یہ اللہ نے نہ زرداری کو دیا ہے، نہ گیلانی کو دیا ہے، نہ اشفاق کیانی کو دیا ہے، نہ کسی اور کو دیا ہے، نہ رحمان ملک کو دیا ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے میرے خالق کو ان پر اعتماد نہیں ہے۔ کسی انگریز کو اعتماد ہو اس کے بوٹ کو تو پالش کرے، لیکن خالق کو ان پر اعتماد نہیں ہے۔ اعتماد جس پر ہو امانت اس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے معصوم بچوں پر اعتماد کر کے ان کے سینوں کے اندر قرآن کو رکھا ہے۔ آپ کی مرضی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ دا ملا دا سوک دیکھنا ہے، دا کم زانے راغلے دے، یہ ملا کون ہے؟ دا کم زانے راغلے دے، دا سشے دے، یہ ہے کس چیز کی نہیں ہے؟ عجیب بات ہے، آپ ملا کو تولتے انگریز کے تول میں تولتے تو ملا 2 روپے کا بھی نہیں ہے۔ آپ اگر انگریز کے ترازو پر ملا کو تولتے تو ملا 2 روپے کے بھی نہیں ہے، اور اگر تم خدا کے ترازو پر ملا کو تولو، محمد کے اصولوں پر معیار پر تولو، اللہ کی قسم تمہاری ٹکے کی قیمت بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ؟ اگر ان اصولوں پر اگر آپ یہ کہ یہ قرآن ایسا کہ جس کے ساتھ اس کی نسبت، جس کے ساتھ یہ نسبت لگ جاتی ہے، جو اپنے آپ کو قرآن کا رشتہ جہاں پر جڑ جاتا ہے، قرآن کسی کے ساتھ قرآن کا تعلق ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک لکڑی لگی ہوئی ہے، یہ بھی ایک لکڑی ہے جو آپ کے مسجد میں لگی ہوئی ہے، اور ایک لکڑی وہ ہے کہ جو دروازوں میں لیٹرینوں کے دروازوں پر لگی ہوئی۔ کیا خیال ہے؟ ایک لکڑی تو وہ ہے کہ لیٹرینوں پر لگی ہوئی ہے، جو عام یہ ہے کہ کیا ہے، وہ صدر ہاؤس کے اندر بھی وہ لکڑیاں بھی دروازوں پر لگی ہوئی ہیں، اور یہاں پر بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، محراب میں مسجد کے کھڑکیوں پر بھی یہاں پر بھی لکڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ قیمتی کون سے زیادہ قیمتی ہے؟ کون سے زیادہ قیمتی ہے؟ یہ زیادہ قیمتی ہے، یہ زیادہ قیمتی ہے، یہ بھی سب کے یہ زیادہ قیمتی کس وجہ سے؟ یہ مسجد کی وجہ سے۔ مسجد قیمتی کس وجہ سے؟ مسجد قرآن کی وجہ سے قیمتی ہے۔ مسجد جو قیمتی ہے وہ بھی قرآن کی وجہ سے، اس کے اندر بھی قرآن ہی کی تلاوت ہوتی ہے، اس میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے، یا نماز کے اندر ABCD پڑھتے ہیں، نماز کے اندر تو قرآن ہی تو پڑھتے ہیں۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی مولوی ناراض ہو جائے، لیکن ٹھنڈے دماغ سے سمجھ لیں، قرآن پاک، قرآن کا مقام اور مرتبہ قرآن محمد رسول اللہ سے بھی اونچا ہے، اس کا مقام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ ساری کائنات میں خدا کے بعد ساری کائنات میں آپ سب سے یہ کہ افضل ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی مولوی آپ کو نہ شافی، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ حنفی، کوئی بھی عالم آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ محمد رسول اللہ کی قسم اٹھانے کی اجازت ہے، نہیں، جو قسم اٹھائے گا وہ مشرک ہو جائے گا، جو کہے مجھے خدا کی نبی کی قسم ہے، رسول کی مجھے قسم ہے، نبی کی قسم اٹھانا یہ شرک ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن قرآن کی قسم آپ اٹھا سکتے، کیوں؟ نبی مخلوق ہے اور قرآن مخلوق ہی نہیں ہے۔
یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے جب تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، 40 سال سے پہلے بھی اگر آپ کو کوئی گالی دیتا علیاذ باللہ، 40 سال سے پہلے اگر آپ کو کوئی دھکا دیتا تو وہ کافر نہ ہوتا۔ آج قرآن کا نزول آپ کے سینہ پر ہوا، اب اس کے بعد نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہوگا، وہ پکا کافر ہوگا۔ عرض یہ کر رہا ہوں، یہ قرآن پاک کی نسبت ہے، جہاں پر یہ نسبت لگ جاتی، اور اگر ناراض نہ ہو جاؤ، کوئی ڈاکٹر ماکٹر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، 9 مہینہ آدمی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، 9 مہینہ آدمی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، وہ کھاتا کیا ہے؟ گھاس کھاتا ہے یا کیا کھاتا ہے؟ وہاں پر مشک زعفران، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، وہاں جو کچھ کھاتا ہے وہ ماں کا خون ہوتا ہے، ماں کا خون ہوتا ہے، وہی اس کے لیے غذا بن جاتا ہے۔ ماں کا خون ہے، لیکن ماں کا خون اس کے منہ سے بھی نہیں جاتا، ماں کا خون اس کے کانوں سے بھی نہیں جاتا، ماں کا خون اس کے ناک سے بھی نہیں جاتا، ماں کا خون یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کا ناف ماں کے ناف کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ 4 مہینہ 5 مہینہ 9 مہینہ یہیں سے ہوتا ہے۔ ماں کا خون یہ کہ ماں کا خون اپنے ناف سے بچے کے ناف کے ذریعے سے بچے کے پیٹ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، کھانے پینے کے لیے خدا نے منہ کو مقرر کیا ہے، کھانے پینے کے لیے اللہ نے منہ کو مقرر کیا، تو ماں کے پیٹ کے اندر اللہ پاک خون کو ناف کے ذریعے سے منتقل کرتا ہے۔ جب بچہ باہر پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو منہ سے کھانے کا حکم ہے کہ منہ سے انسان کھاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علماء نے یہ لکھا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ظاہر ہے کہ کوئی حلال چیزیں، پاک چیزیں، طیب چیزیں، پاکیزہ چیزیں وہ نہیں کھاتا۔ ماں کے پیٹ کے اندر کیا کھاتا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر ماں کے خون کو چوستا ہے، خون کو پیتا ہے۔ ماں بڑی قیمتی چیز ہے، میں ان کی جوتیوں پر قربان جاؤں۔ ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے نا ماں کے قدموں کے نیچے، ماں بڑی قیمتی ہے، لیکن جتنی بھی قیمتی ہے اس کا خون پاک نہیں ہے، خون اس کا پھر بھی ناپاک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ناپاک خون اس بچے کے منہ سے نہیں جائے گا، کیوں؟ اس منہ کو میں نے قرآن کے لیے خاص کیا ہوا۔ ہم لوگ اگر بے غیرت بنے تو ہمارا الگ مسئلہ ہے، لیکن جب تک ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، جب ہم ہوش میں نہیں ہے، جب ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے، تو اس موقع پر اللہ ہمیں سنبھالتا ہے کہ کوئی ناپاک خون کا قطرہ تمہارے منہ سے نہ جائے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یاد رکھو، اس منہ کو آدمی قیمتی بھی بنا سکتا ہے، اس منہ کو آدمی گٹر بھی بنا سکتا ہے، آپ کی مرضی ہے۔ یہ منہ قیمتی بھی بن سکتا ہے اور یہ کیا ہے؟ گٹر بھی بن سکتا ہے۔ اگر اس منہ سے قرآن پڑھیں گے آدمی، اس منہ سے ذکر و اذکار کرے گا، اس منہ سے یہ کہ اللہ کا نام اگر لے لے گا، تو پھر اس منہ جیسے کوئی قیمتی بھی نہیں ہے۔ اور اگر اس منہ سے آدمی اللہ کا بھلا کرے، گالیاں دے گا، غیبت کرے گا اور گانا گائے گا، تو پھر گٹر جو ہے نا، گٹر اس سے زیادہ پاک ہے۔ گٹر نہیں بلکہ آدمی جس حصے سے پاخانہ کرتا ہے وہ حصہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے اچھا ہوں، منہ کہتا ہے تو مجھ سے کیسے اچھا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے تو پاخانہ نکلتا ہے پھر بھی استنجا کرنے سے میں پاک ہوتا ہوں، تو علماء کی غیبت کر کے گالیاں دے کر کے تو ناپاک ہو گیا۔ آپ سمجھ نہیں رہے۔ ایک دفعہ پاخانے والے حصے کا حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا کہ پاخانے والا حصہ اور منہ والے، سمجھ گئے نا، ہر چیز کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاخانے والا حصہ اور منہ دونوں کا آپس میں مناظرہ ہو گیا، منہ نے کہا کہ میں اچھا ہوں، پاخانے والے حصے نے کہا کہ میں آپ سے اچھا ہوں۔ پاخانے والے حصے نے منہ سے کہا کہ میں اچھا ہوں، اس نے کہا، منہ نے کہا کہ تجھ سے تو پاخانہ نکلتا ہے، کہا پاخانہ نکلتا ہے لیکن اس کے بعد استنجا کے بعد پھر بھی پاک ہو جاتا ہوں، اور تو منٹ میں علماء کی غیبت کرتا ہے، لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، گانا گاتا ہے، اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اس منہ کو کوئی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھو کہ جس منہ سے قرآن کی تلاوت نہ ہو، جس منہ سے ذکر و اذکار نہ ہو، چاہے وہ کسی کرنل کا منہ ہو یا کسی جرنل کا منہ ہو یا کسی سیٹر وڈیرا کا ہو، وہ ہوگا انگریز کے مسلک کے مطابق اس کی بڑی قیمت ہوگی، لیکن اس سے پھر بھی نچلے والا حصہ اچھا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حافظ صاحب نے بتایا، اس نے کہا کہ مجھے تو دھوتے ہیں پھر بھی تو میں پاک ہو جاتا ہوں، تجھے خدا کبھی توفیق ہی نہیں دیتا۔ اس لیے اپنے منہ کو اگر قیمتی بنانا ہے، اپنے آنکھوں کو اگر قیمتی بنانا ہے، اپنے کانوں کو اگر قیمتی بنانا ہے، تو پھر ان کانوں کو قرآن سننے کے لیے استعمال کرو۔ یاد رکھو، حدیث میں آتا علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے لیے فرشتے مقرر ہیں، وہ فرشتے لکھتے رہتے کہ یہ ہے، اور اسی طریقے پر حج کے لیے فرشتے مقرر ہیں، زکوٰۃ کے لیے فرشتے مقرر ہیں، دیگر چیزوں کے لیے فرشتے مقرر ہیں۔ حدیث میں آتا کتاب الاثار امام محمد کی کتاب ہے، امام محمد رحمۃ اللہ نے حدیث نقل کی ہے، ما اذن اللہ لشیء اذنہ للقرآن بالصوت الحسن، آدمی جب خوش الہانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ خود اس کو اپنے کانوں سے سنتا ہے۔
جب آدمی خوش الہانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کو خود اپنے کانوں سے سنتا ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ کے کان کیسے ہوتے ہیں؟ مولوی صاحب اللہ کے کان، تو میرے کان کیسے بتاؤں؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ کے کان کیسے ہوتے ہیں؟ میں عرض کروں میرے بتاؤ میرے کان کس قسم کے؟ جب میرے کان آپ کو نظر نہیں آ رہے، ان کی کیفیت آپ کو معلوم نہیں، تو آسمان پہ کیسے پہنچے؟ وہ تو عرش کا مالک ہے، اس لیے ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اسی کو روا ہے اور اسی کی شان کے مطابق کس قسم کے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ آپ کسی چیز کو اپنے کانوں سے نہیں سنتا جس طرح خوش الہانی کے ساتھ. ایک قاری صاحب قرآن پڑھ رہا ہے، قاری صاحب قرآن پڑھ رہا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ قرآن کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو ہر ہیرو خیرو نتو خیرو ٹٹو سے قرآن نہ سنو، بلکہ قرآن آپ کو سننا ہے کسی خوش الہان قاری سے یہ کہ قرآن سنو. ایک دن ہمارے گھر والے مجھے بتا رہے تھے کہ محمد صدیق منشا بھی ایسی تلاوت کرتا ہے، آپ ایسی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا میں ایسی تلاوت کرتا تھوڑے کراچی میں ہوتا تو پھر تو لوگ مجھے یہ کہ سروں پر رکھتے، اپنے سروں کے تاج مجھے بناتے. میں گناہگار عبد الباسط کی طرح قرآن کہاں پڑھ سکتا ہوں؟ اور میں یہ کہ سدیس کی طرح قرآن کہاں پڑھ سکتا ہوں؟ سعود شریم کی طرح امام حرم ہے اور عبد الرحمن الحذیفی ہے، اس کی طرح قرآن میں کہاں پڑھ سکتا ہوں؟ ہمارے علاقے کا سردار اور قاتل جو 20 لوگوں کے قاتل اب اللہ کو پیارے ہو گئے، انتقال ہو گیا. سردار صاحب تراویح میں کھڑے تھے، تراویح میں کھڑے ہو کر کے عبد الرحمن سدیس نے جب تلاوت کی، لرز کر کے سردار صاحب چیخ مار کر کے گر پڑے. جب نماز ختم ہو گئی تو سردار صاحب کو ہم نے دیکھا کہ آپ کو کیا مصیبت پڑ گئی، آپ کو ہر طرح سے اللہ نے مالی طور پہ نوازا ہے، سردار علاقے کے، لیکن سردار لرز رہا. اذا زلزلت الارض زلزالہ، ایسے کانپ رہا ہے. سردار صاحب کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے کہ یار یہ لوگ بھی بڑے ذہین ہوتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں. کہنے لگے کہ دوستوں کو کہتے ہیں اللہ کی قسم آج عبد الرحمن سدیس جب قرآن تلاوت کر رہا تھا تراویح میں امام حرم، مجھے ایسے محسوس ہو رہا کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور قرآن کا نزول ہو رہا ہے. میں یہ سمجھ نہ سکا کہ 1500 سال کے بعد نبی کا بیٹا جب ایسی تلاوت کرتا ہے تو 1500 سال پہلے محمد کی تلاوت کیسے ہوگی؟ اور یاد رکھو ناراض نہیں ہونا. جس کو خوش الہانی کے ساتھ تجوید کے ساتھ عمدہ تلاوت بھی جس کو نہ بھائے اور جس کو پسند نہ آ جائے وہ یقین کرے اس کو کسی کی سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو میرے خالق نے دھکا دیا ہے. نولہ ما تولی ونصلہ جہنم. ایسا خدا کا دھکا پٹھان کا دھکا نہیں ہوتا، اللہ کا دھکا خطرناک قسم کا دھکا ہوتا ہے. ایسا دھکا دیتا وہ آدمی سیدھا جا کر کے وہاں پر گر پڑتا ہے، جہنم میں پہنچتا ہے. آپ کو نیند تو نہیں آ رہی؟ قاری صاحب قرآن پڑھ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو القاہر فوق عباده وهو الحکیم الخبیر وهو القاہر فوق عباده وهو الحکیم الخبیر وهو القاہر فوق عباده وهو الحکیم الخبیر. آواز آ گئی حمزہ آپ نے ایسا قرآن کرا ہے، ایسا قرآن پڑھا ہے. ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ یہ کسی غائب کو اس سے تعبیر کیا جاتا ہے. اگرچہ قرآن میں لکھا ہوا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، لیکن میں خدا مجھے اتنا مزہ آ گیا تیری تلاوت میں، اس عمدہ تجوید کے ساتھ اتنا تیرے قریب آ چکا ہوں. اب ہوا نہ پڑھو، یہ پڑھ لو وَأَنْتَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِكَ وَأَنْتَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَأَنْتَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِكَ. اور انت کا معنی تو میں اتنا قریب آ چکا ہوں کہ تو مجھے کہہ دے، تو وہ نہ کہہ دے، وہ تو دور والے کے لیے آتا ہے. تو کہہ دے کہ میں خدا متوجہ ہوں، تیری تلاوت سن رہا ہوں. ہے ایسے لوگوں نے بھی قرآن پڑھا. یاد رکھو ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین ہمارے علماء دیوبند نہیں، یہ تو کل کے پیداوار ہیں. ہمارے پرانے اکابرین وہ صحابہ ہے، ہمارے اکابرین انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور جہاں پر روایت موجود ہے مستدرک حاکم کے پہلی جلد کے اندر، اس روایت کو کئی سندوں سے حاکم نے نقل کر دیا. البرکۃ مع اکابرکم، یہ روایت یہ ہے کہ بعد والے علماء دیوبند کے لیے ہے لیکن ان کے لیے نہیں ہے، یہ روایت اصل انبیاء کے لیے. یاد رکھو کہ نوجوانوں محمدی جماعت کون ہے؟ انبیاء کی جماعت اپنے ہاتھ کھڑا کرو.
اپنا انبیاء کی جماعت اپنے ہاتھ کھڑو، یا اللہ ان ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اب ذرا ٹیٹ رہنا، خدا کے گھر کے اندر آپ نے ہاتھ اٹھائے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ میرے ساتھ وعدہ کرو جس گھر کے اندر تم نے قرآن کو رکھا ہوا اور اسی گھر کے اندر ٹیلی ویژن کو رکھا ہوا، انگریزوں کے شلوار بھی نہیں ہے اور وہ آپس میں لڑ بھی رہے، قرآن کہتا ہے کہ یا تو بے غیرت ہے یا مجھے بے غیرت سمجھتا ہے، مہربانی کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ یا اس بے غیرت کو نکال دے یا مجھے نکال دے، اگر تو بے غیرت ہو تو ہو لیکن مجھے بے غیرت نہ سمجھو۔ ایک موقع پر حضرت سعد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ اعتراضات کیے اور غیرت کی طرف توجہ دلائی۔ فرمایا کہ سعد تو کس کو غیرت کی لیکچر دے رہا ہے؟ واللہ یا سعد انت اغیر الناس، تو لوگوں سے زیادہ غیرت مند اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ وانا اغیر منک، میں تجھ سے بڑا غیرت مند ہوں، ساری کائنات میں غیرت مند ہوں۔ واللہ اغیر منی، خدا ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ غیرت مند ہے، اللہ کی ذات غیرت والی ذات ہے، اللہ غیور ہے، غیرت مند اس کی ذات ہے، حیا والی ذات ہے، حیی کریم یستحیی، حیا والی ذات ہے خدا۔ اور جس طرح اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں آپ سے، ہاتھ جوڑ کر کے، اگر یہ ٹیلی ویژن والی لعنت پھر بھی آپ اس کو گھر سے نکال نہیں سکتے تو اس کمرے کے اندر قرآن کو تو نہ رکھو، وہ لیٹرین کے قریب کوئی کمرہ بناؤ، وہیں پر ٹیلی ویژن دیکھو۔ ہمارے جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں نا، تو اعتکاف کے دوران ہم کہتے ہیں کہ بابا مسجد میں تو سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے، راستے پر بھی زیادہ کھڑے ہو کر کے سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ مجبور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ لیٹرین میں جا کر کے بیٹھ جاؤ، ادھر سے دھواں نکالو ادھر سے نکالو۔ یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ کسی بھی مفتی سے معلوم کرو۔ یہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے سگریٹ والے، ہم کہتے ہیں بھائی اعتکاف والے کو سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں وہ پی نہیں سکتا، مسجد میں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے، راستے میں کھڑے ہو کر کے تو اعتکاف یہ کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شدید ضرورت میں حاجات اصلیہ کے اندر انسان کو اجازت ہے، کھانے کے لیے آدمی جا رہا ہے، تب کوئی کھانے والا نہیں ہے، تب بھی جا سکتا، اپنا کھانا لا سکتا کہ مسجد میں بھی کھا سکتا، یا وہاں جا کر کے جلدی میں کھا کر کسی سے بات نہ کرے۔ یا یہ ہے کہ آدمی یہ کہ جاتا ہے قضاء حاجت کے لیے باتھ روم چلا جاتا ہے، تو باتھ روم میں ہم کہتے ہیں کہ جی وہاں زیادہ اگر آپ کی مجبوری ہے تو سگریٹ کی عظمت کا اندازہ لگاؤ، کتنے عظیم اور قیمتی چیز ہے کہ خدا اس کی اجازت مسجد میں نہیں دے رہا، راستے پر بھی اللہ کا نبی اس کی اجازت نہیں دے رہا، اس کی اجازت زیادہ سے زیادہ ہم کہتے ہیں مجبور ہے تو پھر جا کر کے اس حالت میں بیٹھو، اور یہ ہے کہ ادھر سے وہ تبرکات نکلے، ادھر سے سگریٹ پیتا رہے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں، حدیث کے اندر آتا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، جس گھر کے اندر کتے ہوں اور جس گھر کے اندر تصاویر ہوں اس میں رحمت کے فرشتے جاتے نہیں۔ اب تو ہمارے مولویوں کو بھی بڑا شوق ہو گیا تصویر بنانے کا۔ اللہ کے لیے بابا ہماری تصویر، میں تو جلسوں میں کہتا ہوں، خدا کا واسطہ بھی دیتا ہوں بابا، ایک گناہ ہو لیکن اس گناہ کو اللہ کے گھر میں کیا جائے۔ تصویر ویسے لعنت ہے، باہر بھی لعنت ہے، وہ چاہے اللہ آپ کا بھلا کرے ڈیجیٹل کیمرے سے ہو، چاہے آپ کی یہ کہ اس سے موبائل سے ہو، کسی سے بھی ہو تصویر۔ اور میں تو کہتا ہوں لوگوں کو بھائی اللہ کے لیے تصویر بناؤ، کسی خوبصورت مولوی کی بناؤ، میرے جیسے کالی بچھو کی تصویر بنا کر کرو گے کیا؟ لوگوں کو لے جا کر کے دکھاؤ گے کہ یہ بھی مولوی ہوتا ہے، وہ تو کہیں گے کہ یہ بھینس چرانے والا ہے، یہ مولوی تھوڑی ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے تصویر یہاں بناتے، مسجد کے اندر تصویر بناتے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب، جہاں پر کتے ہوتے ہیں، ولا تصاویر، جہاں پر تصویریں ہوتی ہیں وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ اگر کسی کی مجبوری ہے، کسی کی ضرورت ہے تصویر، اگر وہ کسی کی ضرورت ہے تو مجبوری ہے کتا پالنا اس کے اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے، تو کتا کو گھر کے اندر نہ رکھے، جن کمروں کے اندر وہ رہتا ہے، جن کمروں میں وہ رہتا ہے وہاں پر کتے کو نہ رکھے، کتے کو بالکل گیٹ کے پاس گھر سے باہر اس کو رکھے تاکہ رحمت کے فرشتے کم از کم۔ اب تو امریکہ میں کتا سب سے زیادہ قیمتی ہے، ہمارا حضرت پرویز شاہ مشرف جب گیا تو یہاں سے خصوصی کتوں کی نسل اٹھا کر کے لے گئے بش کے لیے۔ اس زمانے میں مرحوم بش کا زمانہ تھا، بش کے زمانے میں یہ کہ کتا اٹھا کر کے جہاز میں لے رہا، واہ کتا واہ، واہ کتا واہ، واہ کتا واہ، تیری ماں کتیا کیسی مستجاب الدعوات تھی، اس کی دعا کس طرح قبول ہو، اور تیرا ابا کتا وہ بھی کیسے اس کی دعا قبول لگی کہ ان کا بیٹا جو ہے نا وہ ہمارے پاکستان کے صدر کے پاس، پاکستان کے صدر کی رفاقت میں وہ امریکہ تشریف لے جا رہا ہے، وہ امریکہ تشریف لے جا رہا ہے۔ یاد رکھو بعض کام اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جب آدمی وہ خود کرتا ہے لیکن اللہ پاک بدلہ لیتا،
آپ مذاق پہ کرو، میری باتوں کو مذاق بھی سمجھو، مذاق مذاق ہے لیکن ان کی حقیقت کو بھی سوچنے کی کوشش کرو۔ مولوی اگر مارا جاتا ہے اس کے لیے دیت بھی نہیں ہے، اس کے لیے خون بہا بھی نہیں ہے۔ ملا سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کے تعداد میں موت کے گھاٹوں کو اتار دیے۔ مولوی کو مار دو، لیکن کسی بڑے وزیر کا کتا اگر مارا جائے سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی ماں کا لال اس کتے کو مارے۔ کتا بڑا قیمتی ہے، گدھا بھی بڑا قیمتی۔ امریکہ کا انتخابی نشان گدھا ہے۔ اکثر وہاں پر جیسے ہمارے ہاں کسی کو اللہ کا بھلا کرے بھیلچا، کسی کو تیر، کسی کو کتاب الاٹ کرتے نمبر دیتے، تو وہاں امریکی وہاں پر ان کے انتخابات ہوتے تو گدھا، بہت سے لوگوں کو گدھا انتخابی نشان دیتے۔ جب ان کے انتخابات ہوتے تو ہمارے پاکستان سے بہت سے وزیر خاص قسم کے خصوصی قسم کے گدھے، خصوصی مطلب جیسے خود گدھے ہیں اس قسم کے خصوصی گدھے، جیسے خود خصوصی گدھے ہوتے ہیں تو ایسے خصوصی گدھے وہ باقاعدہ جہازوں میں سے یہاں بھیج دیتے وہاں پر کہ جی امریکہ کے لیے گفٹ ہے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہے کتا جہاز میں جا رہا ہے، کتا جہاز میں جا رہا ہے، کتا جہاز میں جا رہا ہے۔ تو کسی مولوی کو لے جا، کسی مولوی کو لے جا، کسی چھوٹے حافظ کو لے، کالا کلوٹا ہوگا، کالا کلوٹا، بڑے بڑے اس کے ہونٹ ہوں گے اور نابینا ہوگا۔ اس امریکہ کو بتا دے کہ تیری پتلون بھی پھٹ جائے، تیرے ابا کو بھی طاقت نہیں ہے۔ 700-600 صفحات کی کتاب جس نے اپنے سینے کے اندر یاد کیا، یہ ایسا F-16 ہے ظالم کا بچہ، اس کا بٹن لگاؤ خدا کی قسم بریک ہی نہیں لگتے، اس طرح پڑھتا ہے۔ 600-700 صفحات کی کتاب، ایسے قرآن پڑھتا ہے، ایسے قرآن پڑھتا ہے کہ جس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ان عیسائیوں کے پاس اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے پاس جب گئے، ان کے بادشاہ کے پاس حضرت جعفر گئے، انہوں نے کہا تمہارا نبی کیسا ہوتا ہے، تمہارا نبی کس طرح ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا نبی، اس پر قرآن کا نزول ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کس قسم کا قرآن ہے؟ اس نے سورہ مریم سنا دی، سورہ مریم صحابی نے سنا ہے، مولوی منظور کیا سنا سکتا ہے آپ کو؟ تو وہ عیسائی بھی ایسے قرآن سن کر کے وہ بھی اس کتاب نہ لا سکے اور قرآن نے اس کو بیان کر دے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب عیسائی بھی قرآن کو سنتے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آنکھوں سے آنسو۔ لیکن اب عیسائی بھی وہ عیسائی نہیں رہے، اب ان کو یہودی انگلی دے رہا ہے، سب یہود ان کو چلا رہا ہے۔ اب وہ عیسائی وہ پرانے عیسائی نہیں رہے، باقی مسلمان ہمارے فوٹو اسٹیٹ وہ تو کہنا ہی ان کا کیا ہے، کوئی کتے کو لے جا رہا ہے، کوئی آؤ ایسے آپ کو حافظ دے دیں گے، ایسے حافظ آپ کو دے دیں گے۔ میرے استاد ہے 90 سال کی شاید اس کی عمر ہوگی، 90 سال کی۔ وہ صرف میرے استاد نہیں ہے، مولانا بن نوری کے بھی استاد ہے، وہ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے بھی استاد ہے۔ وہ 90 سال کا نوجوان ہے، 90 سال کا نوجوان ہے، ایسا قرآن پڑھتا ہے کہ آدمی کو پاگل بناتا ہے۔ 3 پارہ تراویح میں سناتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے پورے قرآن کے اندر حرام ہے کہ ایک غلطی بھی اس کی نہیں آتی، صرف پورے قرآن میں ایک مرتبہ میں پڑھتا رہا، اس کو ایک جگہ اس کو جھٹکا لگا، لیکن یہ کہ وہ کہتا ہے کوئی مجھے بتائے نہیں، اگر کہیں جھٹکا لگے میں خود اس کی اصلاح کروں گا۔ وہ بوڑھا جب وہ قرآن پڑھتا تو مولانا بن نوری بھی ایسے پکڑ کر کے اس کا بوسہ لیتا، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ایسے کہتا کہ تجھے کھایا جائے تو کھانے کی چیز ہے، تجھے ہڑپ کیا جائے، مفتی محمود بھی اس کا بوسہ لیتا۔ ہمارے شیخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب شیخ العربی بلجب حسین مدنی کی شاگرد ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا جس طرح محمد راضی ہو جائے، جس قرآن سے خدا جس سے راضی ہو جائے، جس قرآن کو خود کو خدا سن لے، ایسا قرآن میں نہیں پڑھ سکتا۔ کہنے لگے مسجد نبوی کے اندر میں نے اس بڈھے کو کہا مجھے قرآن پڑھاؤ، تو اس نے سورۃ الطارق، سورۃ البلد، سورۃ البینہ اور سورۃ القیامہ، یہ تمام سورتیں، سورۃ الدہر، یہ سورتیں مجھے پڑھائی ہے۔ میں گیا پچھلے سال کراچی کے کچھ سیٹ میٹ ہمارے ساتھ تھے، کچھ ساتھی تھے، میں نے کہا چلو اس بوڑھے سے تمہاری ملاقات کرا دیتے ہیں۔ اس بوڑھے سے ملاقات کرانے کے لیے جب ہم ملاقات کے لیے گئے، وہ تو نابینا ہے، غریب، قمیص نکالی ہوئی، شکارپور کی شدید گرمی کے اندر۔ ہم نے کہا کہ حضرت ہم کراچی سے حاضر ہو گئے آپ کی خدمت میں، کیسے کیا خدمت کروں؟ بوتل منگاؤ بھائی، بوتل ان کے لیے۔ ہم نے کہا بوتل پیئیں گے لیکن کوئی اور خدمت ہے وہ کر لیں۔ وہ فرمائش پر تلاوت نہیں کرتے، لوگ اس سے فرمائش کرتے تو وہ تلاوت نہیں کرتا، کہتے میں فرمائشی ملا نہیں ہوں، فرمائشی کاری نہیں ہوں۔ ہم نے کہا کہ جی ہماری ایک درخواست ہے لیکن آپ منظور نہیں کریں گے؟ کہنے لگے بالکل منظور کروں گا۔ ہم نے کہا وعدہ کرو، آپ وعدہ کرو کیا منظور کریں؟ کہنے لگے کہ میرا وعدہ ہے، میرا وعدہ ہے۔ میں نے کہا استاد جی یہ کراچی والے آ گئے، یہ کہتے جس طرح مست ہو کر کے آپ قرآن پڑھتے اس طرح ہمیں قرآن سناؤ، ایسے ٹرخاؤ نہیں بلکہ مست ہو کر کے ہمیں قرآن سنا۔
اللہ جانتا ہے کہ عما یتساءلون عن النبی العظیم الذی هم فیہ مختلفون. جب اس نے شروع کر دیا، چھوٹے چھوٹے اس کے ہونٹ ہیں، چھوٹے چھوٹے اس کے ہونٹ ہیں، ایسے حروف کی پیاری ادائیگی اس کی زبان سے ہوتی ہے جس طرح وہ ادا فرما رہے. جب اس نے، میں نے دیکھا کہ کراچی والوں کی حالت بھی خراب ہو گئی، ان کی بھی آنسو آ رہے تھے. ہے نوجوانوں اللہ کے لیے، نوجوانوں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. اتنے انگلش چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہمارے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، تجوید نہیں آتی، صحیح الفاظ ادائیگی وہ کچھ بھی نہیں ہے. بڑے بڑے لوگوں اور پٹھانوں کو بھی دیکھو، بلوچوں کو دیکھو. بلوچ اور پٹھان تو خاص طور پر قرآن کے دشمن ہیں. وہ تو خاص طور پر قرآن کے فی شغل فاکہون کہتے ہیں، فی شغل پاک دے کنا. فی شغل فاکہون کو کہتے ہیں فی شغل پاک دے. فی شغل فاکہون، وہ بہت اس دن مزے کرتے رہیں گے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اپنے مصروفیت اپنے عمل میں لگ کر کے وہ بہت مزے لیتے رہیں گے جنتی لوگ. اور پٹھان اس کو کہتے ہیں فی شغل پاک دے کنا، یعنی بلی کا پیشاب پاک ہے. آپ سمجھ رہے؟ ایسا قرآن. میں مانتا ہوں اس قرآن کا ثواب ملے گا، لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا. ہمارے مدارس میں یہی کمال ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قاری صاحب نے جب قرآن پڑھا تو اللہ کی طرف سے آواز آ گئی کہ آپ کے قرآن پڑھنے میں ہمیں اتنا مزہ آ گیا. میں بالکل قریب آ گیا ہوں. اگرچہ لفظ ہوا ہے لیکن تو ہوا نہ کہا، انت کہہ دے. وانت القاہر فوق عبادک وانت الحکیم الخبیر. تو حضرت حمزہ مزہ لے کر کے قرآن پڑھ رہا تھا. آپ نے سنا کہ امام نافع بہت بڑے قاری ہیں، ہمارے 7 عشرہ کے قراء میں سے ایک قاری ہے امام نافع. فقیر مسکین، پراگندہ حالت، پستہ اور کیا ہے خستہ قسم کی ان کی حالت، پھٹے پرانے کپڑے. جب امام نافع کا انتقال ہو گیا تو اس کی جو جھوپڑی تھی اور کچا سا ایک کمرہ تھا جو گرنے کے قریب تھا، کچا سا ایک کمرہ، اس کمرے سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی. اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے لاکھوں کا مجمع تھا، لاکھوں کا مجمع تھا. لیکن کچھ بدبخت اس وقت کی بھی ایجنسی کے کچھ لوگ، ہر زمانے میں ایجنسی والے ہوتے ہیں، تو اس زمانے کی بھی ایجنسی کے کچھ پٹھو، اس زمانے میں بھی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کافروں کے پٹھو، انہوں نے یہ کہا. کیا کہا؟ آپ کہیں گے ایجنسی اس زمانے میں کہاں تھے؟ ایجنسی کا معنی منافق ہے. عبداللہ بن ابی جو نبی کے زمانے میں جو منافقین آتے تھے وہ ایجنسی والے نہیں تھے تو کون تھے؟ وہ تو یہی تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سارے ایجنسیاں نہیں، جو ایجنسیاں جو دین کے خلاف ہے، علماء کے خلاف ہے، ان کا معنی ہی منافق اور کیا یہی ہے. تو ایجنسیوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہاں پر فضا کے اندر لوگوں نے خوشبو اسپرے کیے اور سینٹمنٹ کوئی اسپرے کر کے اس طرح انہوں نے پھیلا دیے، اس وجہ سے خوشبو آ رہی ہے. تو اس کے کچھ طلباء نے یہ بات سنی، امام نافع کے طلباء نے یہ بات سنی. بات سن کر کے کہنے لگے کہ او بدبختو، اپنی قیامت کو خراب نہ کرو، اپنی عاقبت کو خراب نہ کرو. اللہ کی قسم یہ دنیا کی خوشبو نہیں ہے. ہمارے استاد نے ہمیں منع کیا تھا. استاد جی نے کہا کہ راز کی بات ہے، کسی کو بتانا نہیں، لیکن تم اپنے ایمان کو خراب کرتے ہو، لہذا اب ہم تمہیں بتاتے ہیں. اس غریب خانے کے اندر ہماری دانست کے مطابق، ہمارے علم کے مطابق اور استاد سے پوچھ کر کے، استاد نے جو کچھ پڑھا ہے یا استاد نے جو کچھ سنا ہے یا لڑکوں نے جو کچھ اس کمرے کے اندر جو پڑھا ہے اور استادوں کو سنایا قرآن، اس غریب خانے کے اندر 70,000 قرآن لوگوں نے پڑھا ہے. اللہ اکبر. کہا کہ کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ملا کے پاس اتنے آ گئے یا اس کے مریدوں کے پاس اتنی خوشبو آ گئی کہ وہ فضا کے اندر اسپرے کر رہے ہیں کہ پوری فضا یہ ہے کہ وہ معطر ہو جائے اور پوری فضا سے خوشبو آ جائے. یہ ملا تو اپنے قمیص کے بھی محتاج ہے، اپنے قمیص کے وہ بھی چندہ روپے آٹھانا چندہ کرتا ہے. اتنی خوشبو اس کے پاس کہاں آ گئی؟ ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے اس کمرے کے ارد گرد. کہنے لگے کہ استاد جی نے ہمیں منع کیا تھا. استاد نے کہا کہ بتانا ہی کسی کو نہیں، لیکن اب چونکہ آپ لوگ اپنی عاقبت کو خراب کر رہے ہیں، اپنی قبر کو خراب کر رہے ہیں، لہذا مجبور ہمیں کر رہے ہیں. اللہ کی قسم جو کچھ ہم نے استادوں کو سنایا ہے، جو کچھ استادوں سے سنا ہے، جو کچھ لوگوں نے اس غریب خانے کے اندر پڑھا ہے، 70,000 قرآن انہوں نے یہاں پڑھا ہے. آج سید طاہر شاہ مجھے بتا رہے تھے کہ راستے میں کہ ہمارے کوئی استاد روزانہ کہنے لگے کہ 24 گھنٹے میں 2.25 قرآن وہ پڑھتا ہے، یعنی 2 ختم، 24 گھنٹے میں 2 ختم. آپ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی ساتھی تو بیٹھے ہوں گے، تبلیغ والے ناراض نہیں ہونا، فضائل اعمال پڑھنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن تمہارے 24 گھنٹے فضائل اعمال کے ساتھ جب گزرے اور خدا تلاوت کی توفیق نہ دے تو یقین کر لو اللہ تم سے ناراض ہے. اس لیے کوئی تبلیغی ساتھی ناراض نہ ہو.
مولانا زکریا جس نے فضائل اعمال لکھی ہے، آپ تو صرف فضائل اعمال پڑھتے ہیں. مولانا زکریا کو دیکھو، لامع الدراری کی تحقیقات، لامع الدراری حضرت گنگوئی کی تقریریں اور جمع کرنے والا مولانا زکریا کا والد ہے حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی ہے، لیکن یہ کہ اس پر حاشیہ، اس پر تحقیق کرنے والا مولانا زکریا ہے. کشف المتواری بخاری کی اس کی شرح 25 جلدوں میں اتنی ضخیم شرح ہے کہ جس کو ٹرک بھی نہ اٹھا سکے. اوجز المسالک کو دیکھو، اتنی ضخیم کتاب، اللہ آپ کا بھلا کرے. موطا امام مالک کی شرح، دیگر اس کی کتابیں. بذل المجہود کو دیکھو جو مولانا خلیل احمد کی نہیں ہے، حقیقت میں مولانا زکریا کی. زکریا نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. زکریا بخاری بھی پڑھا رہا ہے، زکریا ابو داؤد بھی پڑھا رہا ہے، شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ تصنیف و تعلیف بھی کر رہا ہے، لوگوں کے مسائل اور جھگڑے اور ان کے فیصلے بھی نمٹا رہا ہے. زکریا یہ کہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، زکریا سبق بھی پڑھا رہا ہے، زکریا کی دیگر مصروفیات بھی ہے. فرماتے کہ 60-70 سال میری عمر ہونے کو ہے، میں اب بڈھا ہو چکا ہوں، لیکن 24 گھنٹے میں روزانہ ان تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ روزانہ قرآن کا ایک ختم کرتا ہوں. آج تو عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں میں یہ آ گیا نا کہ کہیں مسئلہ، ناراض نہیں ہونا. قربان جاؤں، فضائل عمل تو اس نے اردو میں لکھی، آپ نے تو اس کی عربی کی کتابیں دیکھی بھی نہیں ہیں. ہم نے آپ آ جائیں 20-20 25-25 جلدوں کی کتابیں آپ کو دیکھوں، ان پر دکھاؤں آپ کو، آپ اس کے کنارے پر دیکھیں گے کہ جہاں پر ملا نے غریب نے لکھا ہے، جہاں پر اس پر نشانہ لگا ہے، آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ اس ملا نے کس ٹائم پہ ان کو پڑھا ہے. اتنی بڑی بڑی کتابیں کس ٹائم. زکریا نے، کمال تو زکریا کا کہ جس نے لکھا، پڑھنا کوئی اتنا مشکل نہیں، اتنی بڑی کتاب. لیکن عرض یہ کر رہا ہوں، فضائل اعمال کا اپنا مقام ہے، بخاری کا اپنا مقام ہے. بخاری چاہے قرآن کے بعد پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، لیکن بخاری کے اندر وہ مٹھاس نہیں ہے. بخاری کے اندر کل ہم نے کچھ بچوں کو میں نے ختم کرایا تو میری حالت کچھ خراب ہو گئی تھی، کچھ ساتھیوں کے بھی. مولانا مظہر صاحب، مفتی مظہر صاحب ہمارے ساتھ تھے. مجھے کہنے لگے کہ استاد جی بخاری میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہ وہ مزہ نہیں آ رہا تھا جو قرآن میں آ رہا تھا. میں نے کہا کہ دونوں میں فرق ہے، یہ کلام اللہ ہے، وہ کلام رسول اللہ ہے. بخاری کلام رسول اللہ ہے اور یہ کیا ہے؟ قرآن پاک کلام اللہ ہے. مزہ ہے تو ان بچوں کا. اس لیے دوستوں سے گزارش ہے، خاص طور پر اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا تو اہتمام کرایا جائے. ہماری مائیں اور ہماری بہنیں اگر صبح پورے گھر کے اندر یاسین شریف کی اگر تلاوت ہو جائے تو گارنٹی آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری ماں کو کوئی اغوا بھی نہیں کرے گا، بیٹی کو کوئی اغوا بھی نہیں کرے گا، اور بہن کو کوئی اغوا بھی نہیں کرے گا. بیوی کسی کے ساتھ یہ کہ بھاگ کر کے نہیں جائے گی، لیکن اگر موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیے اور ٹیلی ویژن اگر اس کو دکھا رہے ہیں اور قرآن اس کے ہاتھ سے چھین لیا تو پھر یہ کہ مسئلہ ہم سے لوگ آ کر کے پوچھتے، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں سینکڑوں کی تعداد میں ہماری بہنیں اغوا ہوتی ہے. وہ کیسے اغوا ہوتی ہے؟ قرآن ہاتھ سے چھڑایا، ٹیلی ویژن دے دیا، قرآن ہاتھ سے چھڑایا اور موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا، قرآن اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور گانوں کا اس کو عادی بنا دیا، قرآن اس کے ہاتھ سے چھڑایا، یاسین سے اس کو محروم کر دیا، قرآن اس سے چھڑایا اور سورہ نور اس سے چھڑایا. وہ سورہ نور جب میری کوئی ماں اور ہماری بہن اور ہماری بیٹی اگر سورہ نور کی روزانہ تلاوت کرے گی، کوئی دیر اس میں نہیں لگتی ہے. سورہ نور کی اگر ماں تلاوت کرے اور ہماری بہن تلاوت کرے، ہماری بیویاں اگر سورہ نور کی تلاوت کرے، اللہ کی قسم خدا ان آنکھوں کو گدیوں سے نکالے گا، لیکن کوئی ماں کا لال بری نگاہ سے ان کو دیکھ نہیں سکے گا. وہ بیٹا مر جائے گا اور وہ مرد مر جائے گا، خدا اس کو نابینا بھی کر دے گا. اللہ اس کو یہ ہے کہ اللہ اس کو عبرت کا نشانہ بھی بنا دے گا. لیکن جو اماں عائشہ والی صورت ہے، جو اماں عائشہ کی پاک دامنی کے لیے جس صورت کا نزول ہو چکا، اگر ہماری مائیں اور ہماری بہنیں سورہ نور کی اگر تلاوت کریں، بہترین رشتوں کا انتظام ہوگا. خدا ان کے لیے کسی دیندار شوہر کا انتظام کرے گا، نمازی شوہر کا انتظام کرے گا. ورنہ یہ ہے کہ اگر میری ماں اور ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں سورہ نور نہیں، سورہ یاسین بھی نہیں، قرآن کا حفظ نہیں، قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہے، تو کوئی بے دین ایسا بے دین آئے گا کہ ان کو جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس دنیا والی زندگی گھر کی 4 دیواری ان کے لیے جہنم بن جائے گی. ان کو پٹائی کر کر کے، ان کی ہڈیاں توڑ کر کے، پھر وہ بچے جب ہو جائیں گے اس بے دینی ماحول کے اندر، جو بچے بڑے ہوں گے تو پھر وہ بچے اماں جی کے ہاتھ توڑ رہے الگ، اماں جی کے بچے ہاتھ توڑ رہے الگ، ابا جی کے ہاتھ توڑ رہے الگ. ابا جی کو مار مار کر کے، ابا کو مار مار کر کے، جیسے کہ پرانا مٹکا ہوتا ہے نا جس کو توڑ دو پچھلے والے حصے سے، ابا کو مار کر کے مکہ مارا ہے اور ابا جی کے دانت گر چکے ہیں. یہ نچلے والا جبڑا اس کا ایسا نکل چکا ہے، اوپر والا ایسا آ گیا، اب اس طریقے اور ہو گیا. خدا کی قسم تصویر لا کر کے مجھے کہتے مولانا یہ دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا یہ کیا ہے؟
یہ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ ہے کیا؟ میں تو سمجھ رہا تھا کسی جانور کی تصویر ہے، یا یہ کہ کہیں پر یہ ہے کہ کوئی زمین کوئی بند اور اس بند کو پانی نے سیلاب نے آ کر کے یہ کہ گرا ہے. سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ بگڑا ہوا کسی کی بگڑی ہوئی شکل ہے اور بگڑا ہوا چہرہ ہے اور یہ جبڑے اس کے. کہتے ہیں یہ میری تصویر ہے، یہ میری تصویر ہے. میں نے کہا کس لیے تیری تصویر ہے؟ کہتے ہیں یہ بیٹے نے مجھے مارا. میں نے کہا بڑا بغیرت ہے، اگر مجھ سے پوچھتا نا پھر بھی تو زندہ ہے، میں اس سے کہتا کہ اس ابا کا سر قلم کرو، تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا، تمہاری گردن کو اڑا دیتا. بغیرت آدمی. کہتے مولوی صاحب خیر تو ہے؟ میں نے کہا خیر یہ ہے تم نے الیاسیوں کے ساتھ اس کو بھرتی نہیں کیا، تبلیغی جماعت میں تم نے اس کو بھیجا نہیں، آپ نے اس کو یہ ہے کہ نماز اس کو نہیں سکھایا، آپ نے علماء کے پاس اس کو بھیجا نہیں. ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے تو ٹیلی ویژن دیکھ کر کے پھر دیکھے نا کیسے کراٹے مراٹے، تو اس نے دیکھا کہ کسی اور کو کراٹے ماروں یا نہ ماروں. پہلے بڈھا ابا کو تو کوئی کراٹے ماروں، اب پتہ نہیں منہ پہ مکہ مارا یا کراٹا مارا ہے. ابا جی کا چہرہ اس طرح ہو گیا جیسے ٹوٹا ہوا مٹکا ہوتا. بے دینی ہے نا، بے دینی آدمی کرے گا تو اس کو جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندہ جہنم کے اندر مبتلا. من اعرض عن ذکری، علماء بیٹھے ہوئے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. نماز ذکر ہے، قرآن ذکر ہے. من اعرض عن ذکری، جو قرآن سے اعراض کرے گا، انحراف کرے گا، روگردانی کرے گا، فإن له معیشة ضنکا، دنیا کے اندر بھی اس کی زندگی کو میں تنگ بنا کر کے چھوڑ دوں گا. ہر بندہ پریشان. آپ کہیں گے کہ ملا پریشان ہے، میں مانتا ہوں ملا پریشان ہے. آپ کہیں گے کہ تبلیغی پریشان ہے، میں مانتا ہوں اس لمبے چوڑے سینے کے اندر جس کا دل ہے. ہر بندہ پریشان ہے. دری دنیا کسی بیغم نباشت، اگر باشد بنی آدم نباشت. اس دنیا کے اندر گدھے گھوڑے وہ پریشان نہیں ہوتے، لیکن ہر انسان پریشان ہوتا. مولوی پریشان ہوتا ہے، میں مانتا ہوں مولوی پریشان ہے، لیکن خدا کی قسم اتنا پریشان نہیں ہے جتنا بے دین پریشان ہے، جتنا سرمایہ دار پریشان ہے، جتنا بے دین پریشان ہے. آپ کے یہاں پر بڑے اسپتال ہے نہیں ہے نا؟ یہ بٹاوا تو بہت بڑا شہر ہے، اس میں بڑے اسپتال ہے نہیں ہے. میرے ساتھ شرط رکھو، جاتے ہیں شعبہ امراض قلب کے اندر جہاں پر دل کے مریضوں کو داخل کیا جاتا ہے، وہاں پر شرط رکھو جا کر کے ابھی جا کر کے دیکھتے ہیں کہ کتنا ملا حافظ اس میں کتنا داخل ہے اور تبلیغی مولانا الیاس کی جماعت کے کتنے داخل ہیں. انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. سارے سیٹ وہاں پر پڑے ہوئے، سارے سیٹ ہی آپ کو وہاں پر نظر آئیں گے. دل کے مولوی کوئی نظر نہیں ہے. ہاں وہ مولوی نظر آئے گا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا. یا سرکاری مولوی ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا اس کا، جس کے پاس زیادہ، ورنہ مولوی آپ کو نظر نہیں آئے گا. مولوی ظالم وہ شعبہ امراض قلب میں جا بھی نہیں سکتا، اس کا ابا بھی نہیں جا سکتا. مولوی جائے گا کیسے؟ مولوی کی 1200 تنخواہ ہے، جبکہ وہاں پر کاؤنٹر پہ کم از کم 50,000 روپے جمع کرنا پڑتا ہے. وہاں پر کاؤنٹر پہ کم از کم 50,000 روپے جمع کر کے پھر اس مریض کو وہاں پر داخل کریں گے. مولوی 50,000 لائے کہاں سے؟ وکیل ہے میرا دوست ہے، کہتے ہیں آپ نے اپنی زندگی برباد کی. میں نے کہا کیسے اپنی زندگی برباد کی؟ کہتے زندگی آپ کو کیسے؟ میں بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں. کہنے لگے کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتے عربی، اردو، فارسی، گروہی، بلوچی، سندھی ساری زبانیں میں جانتا ہوں. کہنے لگا اتنی زبانیں آپ جانتے ہیں اور آپ جاتے کسی کالج میں کسی یونیورسٹی کے اندر پی آئی میں چلے جاتے اور پروفیسر بنتے، یہ کرتے وہ کرتے، آپ اپنی زندگی بن. میں نے کہا آدمی زندگی میں کرتا کیا ہے؟ پیسہ کس لیے کماتا ہے؟ پیسہ کس لیے کماتا ہے؟ آدمی کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اور کپڑے بھی میرے اچھے ہو نا، کپڑے میرے اچھے ہو اور یہ کہ کھانا پینا میرا اچھا ہو. یہ دیکھو آج نیا جوڑا میں نے پہنا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے؟ اور اب آ جاؤ میرے سوٹ کیس میں اور نئے کپڑے رکھے ہوئے. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ایک آدمی ادھر سے نیا جوڑا دیتا ہے، ایک آدمی ادھر سے سفید کپڑا جوڑا دیتا ہے، ایک آدمی ادھر سے لفافہ پکڑا دیتا ہے. اور اگر کبھی دیتے نہیں، ہم کہتے یا اللہ کسی بڑے کو مار دو تاکہ کچھ نہ کچھ تو دے دے. ایسا خدا کھلاتا ہے، اس طرح اللہ کھلاتا پلاتا. آج تو میرے جیب کے اندر نہیں ہے، میرے جیب کے اندر ہاضمہ کی گولیاں ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے کہ پہلے والا کھا کر کے یا اللہ یہ نیچے جا کر کے ہضم ہو جائے، اور گولیاں اس کے اوپر ڈالو، پھر دوسرا لاؤ، پھر تیسرا لاؤ. آپ تو 2 مرتبہ کھائیں گے. نہ بلڈ پریشر ہائی ہے نہ لو ہے، 24 گھنٹہ نارمل ہے. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ بلڈ پریشر نہ ہے، یہ لیاقت ہے آپ کے. پتہ نہیں کوئی بہت بڑا وزیر ہے کہ بہت بڑا افسر ہے. میں گیا تھا اس کے، ابھی وہ ہمارے مولوی نعیم صاحب نے
میں گوجرانوالا گیا تھا جلسے پہ، تو مولوی نعیم بھاولپوری نے مجھے فون کیا، کہا کہ استاد جی آپ کی دعوت ہے اسلام آباد، میں آ رہا ہوں آپ کو گوجرانوالے سے اسلام آباد لا رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جاؤ، ورنہ میں یہ کہ یہاں سے چلا جاتا ہوں لاہور سے کراچی۔ کہتے ہیں آپ کو خدا کا واسطہ استاد جی، یہاں کوئی افسر ہے آپ کا نام سن کر کے یہ کہ وہ آپ کا بڑا معتقد ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو چلتے اسلام آباد بھی دیکھتے، آدمی اس میں آباد ہوتا ہے، اسلام تو برباد ہے ویسے آدمی تو آباد ہوتا ہے، تو چلو جا کر کے اسلام آباد میں جیسے ہم دونوں کے دونوں آگے، مجھے افسر کے پاس لے گیا، آپ یقین کریں اس کے گھر پہ میں داخل ہو گیا، 5-6 گاڑیاں پجارو گاڑیاں، پتہ نہیں لینڈ کروزر پراڈو ایسے پراڈو یہ کتنے پراڈو اس کی گاڑی گھر کے اندر یہ ہے کہ گاڑیاں کھڑی ہے، مکان دیکھ کر کے، اور جس مہمان خانے کے اندر جن کمروں کے اندر ہمیں لے گئے وہاں دیکھ کر کے میں حیران ہو گیا۔ میں نے اب بھی مولوی نعیم صاحب کی بات کرا دیتا، میں نے کہا مولوی نعیم صاحب خدا کے لیے میں اس مکان کے اندر رہنا نہیں چاہتا۔ کہنے لگے کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ ہماری پوری زندگی کی جو پڑھائی ہے، جو تھوڑا سا ہم نے پڑھا ہے نا، اللہ اللہ کرتے وہ سارا کا سارا ہے، اس کو دیکھ کر کے یہ تو جنت لگ رہا ہے، پورا کا پورا انہوں نے اپنی جنت یہاں پر بنائی ہے۔ اچھا اس جنت کو میں سمجھ رہا تھا کہ جی اس نے پوری جنت بنائی ہے، لیکن اس نے کیا کر دیا، افسر صاحب آ گیا کہ مولوی منظور صاحب میں نے آپ کو سنا ہے آپ بڑے آدمی فلاں تعویذوں کا کام کرتے۔ میں نے کہا جی خوب، تعویذ بھی کرتے دم بھی کرتے۔ کہنے لگے کہ میری والدہ آپ کے آنے سے پہلے تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹے سے وہ اس طرح تڑپ رہی ہے اور سخت تکلیف ہے، اس کو پیٹ میں تکلیف ہے، اللہ کے لیے کچھ تو رحم کرو۔ میں نے کہا پانی لے کر کے آ جاؤ، اور جب میں دم کرتا ہوں نا تو دم کر کے پھر میں یہ کہتا ہوں، دم کے اندر چوری چھپکے سے میں کہتا ہوں یا اللہ اس کو ٹھکانے پر لگا دینا، اس کا فائدہ ظاہر کرنا، اگر فائدہ ظاہر ہوگا تو تیرا نام ہوگا، تیرا نام اونچا ہوگا، تیرے کلام کا نام اونچا ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو تیری بدنامی ہوگی، ہم تو ویسے ہی بدنام ہیں۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جب میں دم کرتا ہوں یا تعویذ لکھتا ہوں نا تو اس تعویذ میں خدا جانتا ہے ہماری نیت ہوتی ہے کہ یا اللہ تو اپنے کلام کا تو لاج رکھ لینا، ہم تو ویسے بدنامی ہوگی تو تیری بدنامی ہوگی، تیرے کلام کی بدنامی ہوگی۔ میں نے دم کر کے اس کو دے دیا، دم کر کے دے دیا، وہ لے جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے 5-10 منٹ کے بعد دوڑ کر کے میرے پاس کہا کہ والدہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی۔ اچھا جی والدہ ٹھیک ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی بیوی کو بھی تکلیف ہے۔ میں نے کہا پانی لے کر آ جا، پانی لے جاؤ، وہ بیوی کو اس نے پلائی، کہنے لگے وہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ اب تو میں بڑا پیر ہو گیا نا، جب ایک گھر کے اندر 10-15-20 منٹ کے اندر میری اتنی کرامتیں ظاہر ہو گئی تو میں بہت بڑا پیر۔ اب ایسا وہ میرے آمنے سامنے ایسا جھوم رہا ہے، ایسے اس طریقے پر یہ کہ شاگرد اسٹوڈنٹ بن کر کے اتنا میرا احترام کا کھانا جو انہوں نے لایا، تو آپ ترجمہ نہیں سمجھیں گے، میں علماء کو صرف سمجھا سکتا ہوں۔ کھانا جو انہوں نے لایا، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وإلیہ الاشارۃ فی قوله تعالی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ اس کا ترجمہ بعد میں مولویوں سے پتہ کر لینا۔ اس کا مطلب ایسا کھانا لایا نہ کبھی ہم غریبوں نے دیکھا ہے، نہ کبھی ہم نے دماغ میں اس کا تصور کیا، نہ کبھی ہمارے قانون نے سنا ہے۔ کھانا کھا کر کے میں نے مولوی نعیم کو کہا اللہ کے لیے مجھے یہاں سے نکالو۔ اب وہ کہتے کہ جی آپ کو کیسے چھوڑیں گے یہ؟ انہوں نے اپنی گاڑیاں لائی، کہتے یہ گاڑیاں آپ کے لیے وقف ہے، جہاں اسلام آباد میں گھومو پھرو۔ اس کا بیٹا بھی کوئی ٹیلی ویژن پر آتا ہے، حارث نام ہے، ٹیلی ویژن پر بھی آتا ہے، کہا کہ یہ حارث آپ کو لے کر کے گھمائے گا پھرائے گا، یہ کرے گا۔ میں نے کہا کہ بابا میں یہاں نہیں رہتا۔ کیوں؟ مولوی صاحب ہم نے آپ کی کوئی خدمت نہیں کی۔ اب اس کو میں کیا بتا دوں؟ میں نے کہا اصل میں میری عادت نہیں ہے یہاں رہنے کی، ہم تو وہاں مدرسوں میں جا کر کے رہتے ہیں، وہاں کتب خانے ہوتے ہیں، کتابیں ہوتی ہیں، یہاں وہ کتابیں نہیں، تو اس طرح اپنی جان چھوڑا دی۔ میں نے کہا یہاں وہ کتابیں نہیں، وہاں جا کر کے کتاب۔ کہنے لگے شاید ہم سے کوتاہی، اس کے آنسو آ رہے تھے کہ مولوی صاحب یہاں پر رہو، لیکن میری بھی مجبوری تھی۔ میں نے مولوی نعیم صاحب کو، اب بھی مولوی نعیم صاحب سے آپ کی بات کراتا ہوں، مولوی نعیم کو میں نے کہا کہ یار ہم لوگ یہاں نہیں رہتے، لیکن اوپر سے ان کے مکان تو دیکھو، حال دیکھا، اتنا پریشان، اتنا۔ وہ خود کہہ رہے تھے میں بلڈ پریشر کا مریض، بیٹے اس کے نوجوان وہ بھی بلڈ پریشر کے مریض، اماں جی کا حال وہ ہے اور بیوی کا حال وہ ہے۔ مولوی کو دیکھو، شکم فقیراں تنور خداست، شکم فقیراں تنور خداست، درو ہر چاید فنا در فنا۔ جو بھی مولوی کے پاس آ جائے اللہ کے فلم سے خدا ایسا کھلاتا پلاتا۔ میں عرض کر رہا ہوں آدمی پیسے جمع کرتا ہے کس لیے کرتا ہے؟ کہ کھانا میرا اچھا ہو، پینا میرا اچھا ہو، اور کپڑے بھی میرے اچھے ہو۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ جب خان احمد یار خان کی جب ریاست تھی بلوچستان کے، دارالعلوم دیوبند سے ہندوستان سے شمس الحق افغانی کو بلا کر کے اس کو اوپر بٹھاتے تھے، واہ خان صاحب واہ،
خان صاحب کے پاس سونے کے ڈھیر ہوتے تھے، خان صاحب خود نیچے بیٹھتے تھے، مولانا شمس الحق افغانی کو اوپر بٹھاتے تھے، لیکن خان صاحب مزاقی تھا، خوش طبع تھا۔ کہنے لگے شمس الحق افغانی، او مولوی شمس الحق، مولانا شمس الحق مفسر صاحب، لوگ آپ لوگوں کی عزت نہیں کرتے، علماء کی عزت نہیں کرتے، ہماری عزت ہے، صدر کی عزت ہے، خان کی عزت ہے، چودھری کی عزت ہے، وڈیرہ کی عزت ہے۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں حیران ہو گیا کہ میں اس کو کیا سمجھاؤں، ظالم کو میں اس کو کیا سمجھاؤں، یہ علمی بات تو سمجھ نہیں سکے گا۔ کہنے لگے ہم دونوں جا رہے تھے، میں نے کہا چلو خان صاحب باہر نکل جاتے، دونوں یہاں سے باہر نکلے تو دیکھا کہ کچھ عورتیں کھڑی ہے اور کچھ لوگ کھڑے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وہ عورتیں، ایک عورت اپنے بچے لے کر کے یہاں پہ کھڑی ہے اور دوسری عورت بھی۔ وہ عورتیں، جب میں باہر نکلا، خان صاحب بھی میرے ساتھ باہر نکلے، باہر نکل کر کے وہ عورت آگے دوڑ گئی، دوڑ کر کے کہنے لگی، وہ عورت بلوچن قسم کی، مولانا شمس الحق افغانی پٹھان ہے، وہ خاتون آگے دوڑ لگا کر کے بچے کو سامنے کر دیا کہ مولانا اس پر اللہ کا کلام پڑھ کر کے دم کرو، اس پر دم کرو، میرے بچے کو تکلیف ہے۔ دوسری خاتون نے کہا کہ اس پر دم کرو، اور تیسرا کوئی بزرگ آ گیا، اس نے کہا مجھے تعویذ دے دو، چوتھا کوئی مرد آ گیا، اس نے کہا کہ تعویذ دے دو۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سوال خان صاحب کے اشکال کا اور اعتراض کا جواب حل ہو گیا۔ میں نے کہا خان صاحب تو کہتا ہے مولوی کی عزت نہیں ہے، میں پٹھان ہوں، سرحد کا پٹھان ہوں، اصل افغانستان کا پٹھان ہوں، بلوچستان میرا ملک بھی نہیں ہے، تو خان ہے، صدر ہے، اور پورا علاقہ بلوچستان آپ کا، آپ کی ریاست ہے۔ پاکستان میں اس وقت یہ ریاست شامل نہیں تھی، آپ کی ریاست ہے، یہ لوگ بلوچ لوگ ہیں، میں پٹھان آدمی ہوں، لیکن آپ کہتے ہیں مولوی کی عزت نہیں ہے، عزت تو تیری نہیں ہے۔ بلوچن خاتون میرے پاس دوڑ کر کے کہہ رہی ہے مولوی صاحب دم کرو، دوسری خاتون میرے پاس آ رہی ہے، وہ بندہ آپ کا بلوچ مرد میرے پاس آ رہا کہ تعویذ دے دو، آپ کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ آپ کو اپنی عزت کا اندازہ ہو گیا نہیں ہو گیا کہ تیری عزت، تیرا مقام کتنا ہے؟ اگر آپ کو باور نہ ہو تو آپ لوگوں میں اگر کسی کو جن آ جائے یہاں قریب میں بھی میں 1-2 دن آپ یہ کر دینا، اس کو بتا دینا، جن والے کو اس کو بتا دینا کہ کیانی صاحب کا واسطہ ہے تم چھوڑو، حضرت مولانا زرداری کا واسطہ ہے کہ تم اس کو چھوڑو، یا اس کو کہہ دو کہ تمہیں گیلانی کا تمہیں واسطہ ہے تم اس کو چھوڑو، تمہارے ساتھ شرط ہو تم اس کو کہہ دو، جن کو کہہ دینا، اس کو کہہ دینا مولوی منظور آ رہا ہے انشاءاللہ چھوڑ دے گا، کرو کر کے آزما کر کے دیکھ لو۔ ہمارے مدرسے فاروقی میں تو کئی اس قسم کے واقعات ہوئے۔ ایک دن مذاق میں سبق پڑھا رہا تھا، مولانا افشانی صاحب نے، دوسرے لوگوں نے بندے بھیج دیے، انہوں نے کہا کہ ایک طالب علم یہ ہے کہ بے ہوش ہے، جنات اس کو چھوڑ نہیں رہے۔ میں نے ایک طالب علم کو بلایا، میں نے کہا حافظ ہے؟ کہنے لگا حافظ ہوں۔ میں نے کہا فلانا آیت آپ کو یاد ہے کیا؟ ہاں۔ میں نے کہا یہ جا کر کے پڑھو، اس کو کہو مولوی منظور آ رہا، فوراً چھوڑو، جا کر کے پھر دیکھ لینا۔ وہ گیا، اس نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، مولوی منظور آ رہا ہے۔ اس نے کہا میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کا نام لے لو، لے لینا ڈاکٹر صاحب کہ اس نے ایٹم بم بنا دیا، کیانی کا نام لے لو، کسی اور کا نام لے لینا۔ یہ ہم لوگ ہیں، انگریز نے ہمیں پاگل بنا دیا۔ انگریز کہتا ہے کہ اس ملا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یاد رکھو جب ملا کی حیثیت نہیں ہے تو اس لیے کہ ملا کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کہتے ہیں لہذا جب ملا کی حیثیت نہیں رہی تو یاد رکھو اس ملا کا، یہ ملا میرا اور آپ کا محسن ہے، یہ ملا جب تک ہے، یہ تبلیغی جب تک ہے، یہ ملا ہے، یہ تبلیغی جب تک ہے، تو اس وقت تک یہ کہ یہ آسمان کا نظام بھی برقرار ہے، زمین کا نظام برقرار ہے، یہ پہاڑوں کا نظام بھی برقرار ہے۔ میں مانتا ہوں عذاب آ چکا ہے ہم پر، اور عذاب آ بھی رہا ہے، لیکن عمومی طور پر ہماری شکلوں کو خنزیر کی شکل میں بدلا نہیں گیا ہے، اور ہمیں زمین کے اندر دھنسایا نہیں جا رہا، اور ہمیں بندر نہیں بنایا جا رہا۔ عمومی طور پر بڑے بڑے زلزلے جو عمومی طور پر پوری دنیا تباہ ہو جائے، اس قسم کے زلزلے اب تک نہیں آئے، اس قسم کے طوفان اور آندھیاں نہیں آئے۔ اس کی وجہ اللہ کے گھر پہ بیٹھا ہوں، کسی سے بھی پتہ کرو، اس کی وجہ یہ ہے، اس اسرافیل علیہ السلام کے سور کے سامنے اگر کوئی رکاوٹ بنا ہوا، وہ تبلیغی ہے، وہ الیاس کی جماعت ہے، وہ نمازی ہے، یہ بوڑھے ہیں، یہ علماء ہے، یہ مدارس ہے۔ کن مشکلات میں یہ کام کرتے ہیں۔ آپ کے فوج سے اسرافیل علیہ السلام نہیں ڈرتا، وہ ملا سے ڈرتا ہے۔ آپ کے فوج سے اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کی فوج کی وجہ سے عذاب رکا ہوا نہیں ہے، آپ کی پولیس کی وجہ سے عذاب رکا ہوا نہیں، آپ کی آرمی کی وجہ سے عذاب رکا ہوا نہیں، رکا ہے۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ والے موجود ہیں ان کی وجہ سے قیامت رکی ہوئی ہے۔
جن کی وجہ سے قیامت رکی ہوئی ہے وہ یہ محمد رسول، یہ اخبار جنگ نہیں بتا رہا ہوں. آپ کہیں گے شاید بی بی سی کی خبریں، یہ بی بی سی کی خبریں بھی نہیں ہے، یہ اخبار جنگ بھی نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ اللہ. اللہ والے موجود ہیں. کہاں ہیں اللہ والے؟ کہاں اللہ والا؟ کراچی کی مدنی مسجد میں جاؤ، مکی مسجد میں جاؤ، راونڈ کے اندر جاؤ، آدھی رات کے اندر بھی الیاسی لوگ آپ کو روتے ہوئے مل جائیں گے. آپ کو چیلنج دے کر کے کہتا ہوں، میں تو گناہگار آدمی ہوں، نالائق آدمی ہوں، 32 سال سے جامع فاروقیہ میں رہتا ہوں. میرے مہمان آ گئے، ایرانی مہمان آ گئے، میں نے کہا بیٹھک میں جگہ نہیں ہے، کچھ اور لوگ سوئی ہوئے، آپ لوگوں کا بستر میں مسجد کے اندر، مسجد کے برآمدے کے اندر میں بچھا دیتا ہوں، وہیں پر سو جاؤں اور وہاں پر ہوا بھی آپ کو لگے گی. ایرانیوں کے بسترے وہاں پر، ایرانی بلوچ تھے، ان کے بسترے وہاں پر جب بچھا دیے، بسترے بچھانے رات کو وہ سوئے، کہنے لگے کہ رات کو بتیاں بند ہو گئیں، رات کو بتیاں بند ہو گئیں، بتیاں بند ہو کر کے تاریک شدید قسم کی اندھیری تاریکی ہے. اس میں دیکھا کہ رات کو 3 بجے، 2:30 بجے اور 3 بجے کچھ لوگ رو رہے ہیں، کچھ لوگ رو رہے ہیں. حیران ہو گئے کہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کون سی مصیبت آ گئی. تو ایک ایرانی بلوچ وہ دوڑ کر کے کہنے لگے میں اپنے ذہن میں پتہ نہیں کیا غلط سوچتا رہا، کیا مسئلہ ہے. دوڑ کر کے میں نے وہ بٹن جا کر کے میں نے بتی روشن کر دی تو دیکھا کہ ایک کالو خان دبلا پتلا طالب علم مسجد کے اس کونے میں تہجد پڑھ کر کے رو رہا ہے، دوسرا اس کے قریب ادھر رو رہا ہے، تیسرا ادھر رو رہا ہے. ہاں یاد رکھو، ہم تو یہ کھا کر کے، یہ تو سوسائٹی نا، یہاں گورنمنٹ کے کھا کر کے خراٹے لے کر کے سوتے ہیں نا، خراٹے لے کر کے. یاد رکھو جو رات کو خراٹے لے کر کے سوتے وہ پورے دن زندگی میں وہ روتے ہیں. اگر تھوڑی سی ہماری ہنسی بھی باقی ہے نا، تھوڑی سی اگر ہماری ہنسی بھی باقی ہے، یہ دنیا برقرار ہے علماء کی وجہ سے. ان کی مشکلات کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں مدارس، بہت وقت لگے گا. میں آپ سے صرف اجازت چاہتا ہوں، لیکن آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا مشکلات ہے. باور کرو یا نہ کرو مسلمانوں، یہ حال ہے بلوچستان کے اندر، یہ حال ہے. یہ میں خود ان مدارس کے اندر رہ چکا ہوں، یہ حال ہے جی. یہاں جھولی ہم نے باندھی ہوئی ہے، جھولی باندھی ہوئی ہے، روٹی. آپ کے پٹھان کہتے وظیفہ، سندھی میں کہتے ٹکی، بلوچی لوگ بھی کہتے ٹکی. جا کر کے دروازے کھٹکھٹائے، جی کون آیا؟ طالب جان آیا ہے، روٹی دے دو جی اس کو. طالب جان کو صبح کی روٹی دے دی، شام کو ہمیں صبح والی روٹی مل گئی، وہ روٹی ہم نے یہاں پر ڈال دی، کٹورا بڑا سا آگے کر دیا، اس کے اندر انہوں نے اللہ کا بھلا کرے دال ڈال دی. اور پھر اس سے آگے گئے، کسی نے جا کر کے جوار کی روٹی دے دی، وہ ہمیں پرسوں ترسوں کی روٹی وہ بھی یہاں ڈال دی، کٹورا آگے کر دیا، انہوں نے پالک کے ساتھ انہوں نے ڈال دی. پھر آگے گئے، انہوں نے ایک اور روٹی چاول کی روٹی دے دی، اور وہ پرسوں ترسوں کی وہ بھی یہاں ڈال دی. اور پھر کٹورا آگے کر دیا، انہوں نے پالک کے ساتھ اس کے اندر ڈال، سرسوں کے ساتھ اس میں ڈال دی. پھر آگے گئے، کسی نے گائے کا گوشت دے دیا، کسی نے مرغی کے سالن، بدبو اور تعفن والے 50 قسم کے سالن اس کٹورے کے اندر بھی جمع ہو گئے. اور اس جھولی کے اندر 50 قسم کی روٹیاں، کوئی صبح کی، کوئی کل رات کی، کوئی پرسوں کی، کوئی ترسوں کی، کوئی چاول کی، کوئی باجرے کی، کوئی اللہ کا بھلا کرے گندم کی، کوئی جو کی روٹی، مختلف قسم کی 50 قسم کی روٹیاں. یہ روٹیاں انسان نہیں کھا سکتا، ملا کھاتا. یہ روٹیاں کوئی سیٹ کھائے گا نہیں، کھا بھی نہیں سکتا. اور اگر زوری کھائے گا تو اس کے حلق سے یہ روٹی جائے گی بھی نہیں، اور اگر جائے گی تو پھر نکلے گی بھی نہیں، اور اگر نکلے گی تو خون کے ساتھ نکلے گی. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، عام یہ جو انجاز قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ انجاز سہا نہیں ہے اس روٹی کو. پہلے تو اس روٹی کو وہ کھا بھی نہیں سکے گا، اور کھائے گا تو اس کے حلق سے روٹی جائے گی نہیں، جائے گی تو پھر نکلے گی نہیں، نکلے گی تو خون لے کر کے. اور انشاءاللہ اللہ کے ساتھ سے کبھی تو امید ہے کہ اگر ایسی روٹی کوئی کھائے گا تو مسجد کے قریبی مسجد سے اعلان ہو جائے گا کہ سیٹ صاحب کا انتقال ہو گیا، جنازہ اس کا بنا دیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں سر؟ افغانستان میں ہم گئے، افغانستان میں گئے، دیکھا ہے مہینہ 2 مہینوں کی ان کو روٹی سوکھی اگر ان کو مل جاتی، روٹی سوکھی ان کو مل جاتی. ظالم کس انداز میں یہ ہے کہ وہ ڈرون حملے والے جہازوں کو دیکھ کر کے ہنستے ہیں. اللہ ان کو دیکھ کر کے ہنستے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رکھ دے تیری مرضی اور لے جا تو شہادت کی موت عنایت کر. ہنس کر کے میں نے کیا تھا، میرے ساتھ کچھ اور مولوی دیکھ کر کے انہوں نے مولوی ہمارے کو یہ ظاہر کہ جیل کنڈیشن سے نکلے گا، ہم لوگ تو نہیں پوچھتے تھے، لیکن اللہ اور شاگردوں کی وجہ سے پورا ہماری مغفرت کر دے. تو ایک مولوی نے کہا وہ ظالمو جہاز آ رہا پڑھو لا تدرك الابصار وهم يدركون الابصار وهو اللطيف الخبير. تاکہ جہاز ہمیں نہ دیکھے. میری آیت بھی بھول گئی، حالانکہ وہ آپ سر نے تو بتا دیا کہ میں آپ ہوں، لیکن آیت بھی بھول گئی. میں لا تدرك کو کر رہا ہوں، آگے گاڑی چل بھی نہیں رہی ہے. لا تدرك کو پتہ نہیں پڑھ رہا تھا یا تدرك کو پڑھ رہا تھا.
لا تدرکو یا آپ کو نیند تو نہیں آ رہی. ایک دفعہ تبلیغی جماعت اجتماع ہو رہا تھا, اللہ کو لاکھوں کا اجتماع کا, ادھر سے کالی کالی بادلیں آ رہی تھی, کالی کالی بادلیں آ رہی تھی, وہ کالی بادلیں. حفظ قرآن مکمل کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی سینوں کو نور اور معرفت سے بھر دے. خدا تعالیٰ ان کے والدین سے بھی راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس ختم قرآن کو آپ حضرات کے لیے, مدرسے کے مساعدین اور معاونین اہل محلے کے لیے, بلکہ پورے علاقے, بلکہ پوری امت مسلمہ, پوری دنیا کے لیے خدا اس کو باعث نجات بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے مغفرت کا ذریعہ اس کو اللہ تعالیٰ بنا دے. آپ کو سب سے پہلے محلے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں, اس کے بعد اپنے برادر مکرم قاری سیف الرحمان صاحب, ان کے معاونین, دیگر اساتذہ کرام, خدا ان کی خدمات جلیلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ سے معافی چاہتا ہوں, جب مولوی شروع ہوتا ہے ملا باشد چپ نہ باشد, ملا شروع ہوتا ہے تو اس کے بریک لگتے نہیں. ہو سکتا ہے کہ میرے کسی جملے سے کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی ہو, آپ سے معافی چاہتا ہوں, دعاؤں کی بھیک مانگتا ہوں. خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ میرا حشر کر دے. اللہ ہم سب کو محمد رسول اللہ کے ساتھ اٹھا دے, 1.25 لاکھ انبیاء کے ساتھ اٹھا دے. خدا خاتمہ ہمارا ایمان پر کر دے. کلمے کی والی موت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنی بغاوت, نافرمانی, معصیت سے بچا دے. اور خدا پاک یہ ہے کہ آپ کی دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے. آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں, دعاؤں کی بھیک مانگتا ہوں. گناہ گار آدمی ہوں, گیا گزرا, ایک طالب علم ہوں, ملا نہیں ہوں, طالب علم ہوں, آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں. خدا تعالیٰ آپ کے علم میں, عمل میں, اور آپ کی عمر میں, رزق میں, اولاد میں برکت عنایت فرمائے. آپ کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کے اللہ تعالیٰ اولاد میں برکت عنایت فرمائے. آپ کی آمد کو اور اس عقیدت کو, کہ جس عقیدت میں مجھ سے کیا عقیدت ہے, عقیدت خدا کی ذات سے, اللہ کی بات سننے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے, اللہ تعالیٰ آپ کی اس عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. واقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.